سبق آموز نصیحت آموز واقعات۔ کیا میں کر پاؤں گا؟ ان پڑھ تھا، مستری کے پیچھے مزدوری کرتے اسے ابھی صرف 15 دن ہی ہوئے تھے۔ چنائی کا کام جاری تھا۔ وہ ایک صبح کام پر آیا اور مالک نے کہا، آپ کے استاد کا فون آیا ہے، اسے کوئی ایمرجنسی بن گئی ہے، آپ بھی آج چھٹی کرو۔ دہاڑی ٹوٹنے کا خوف اپنی جگہ، لیکن شوق نے انگڑائی لی۔ کہنے لگا، صاحب میں مستری کا کام کروں گا، مجھے مزدوری مزدور والی ہی دے دیجیے گا۔ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد مالک راضی ہو گیا اور اس نے اینٹوں کی چنائی شروع کر دی۔ ہاتھ کو ایڈجسٹ ہوتے کوئی 2 گھنٹے لگے۔ شام تک استاد کے برابر کام کر لیا اور صفائی کا بھی خاص خیال رکھا۔ صاحب نے خوش ہو کر اسے کچھ رقم زیادہ دے دی۔ اگلے دن استاد آ کر حیران ہوا کہ اس کے مزدور نے اتنا اچھا کام کیا کہ اس نے بھی 200 روپیہ انعام دیا اور کہا، آج کے بعد تم میرے ساتھ مستری ہوگے اور تمہیں اسی مکان کی تکمیل تک سب کچھ سکھا دوں گا۔ 4 ماہ میں وہ کافی حد تک کام سیکھ چکا تھا، لیکن اس کی ایک عادت تھی کہ ہر ہفتے کچھ پھل یا تحفہ لے کر استاد کے گھر جاتا اور وہاں دونوں اکٹھے گپ شپ کرتے اور چائے پیتے۔ ایک دن اس نے استاد سے کہا کہ استاد جی، روڈ پر فلاں جگہ پلازہ بننے لگا ہے، ابھی اس کا مختلف ٹھیکیداروں سے ریٹ چل رہا ہے، 400 کم از کم ریٹ ملا ہے مالک کو، ہم 350 میں پکڑ لے ہیں۔ استاد نے کہا، جیسے تم بہتر سمجھو، کر لو فائنل، اگر ملتا ہے تو، پر لیبر اور مشینری زیادہ چاہیے ہوگی۔ شاگرد نے کہا، ہو جائے گا استاد جی۔ 15 ماہ میں پلازہ مکمل کیا اور 200 لاکھ کی بچت کے ساتھ ساتھ 2 اور پلازوں کے ٹھیکے پکڑ لیے۔ صرف 44 سال بعد موصوف نے استاد کے نام سے کنسٹرکشن کمپنی بنا لی اور استاد اور وہ اب زیادہ دفتر میں بیٹھ کر کام کرنے لگے۔ ایک بندہ دفتر میں ڈیزائنرز اور مٹیریل کی فراہمی دیکھتا اور دوسرا موقعوں پر کام کا جائزہ لیتا۔ اس طرح وہ بندہ جس نے مزدوری سے کام شروع کیا اور وہ مستری جس نے اپنے شاگرد پر اعتماد کیا، کروڑ پتی بن گئے۔ اپنے نیچے کئی پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اچھے روزگار اور ملازمت کا باعث بنے۔ ایسی ایک نہیں، سینکڑوں مثالیں ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں۔ اس ترقی میں کیا کیا شامل تھا؟ سب سے پہلے خود اعتمادی۔ اگر پہلے دن مزدور خود اعتمادی سے اینٹوں کی چنائی سے ڈرتا تو ہمیشہ مزدوری ہی کرتا رہتا۔ اس نے سوچا ہوگا، زیادہ سے زیادہ ناکام ہی رہوں گا تو کوئی بات نہیں، مالک کا نقصان بھر دوں گا۔ نمبر 2، استاد کا شاگرد پر بھروسہ۔ اگر استاد مزدور کی حوصلہ افزائی نہ کرتا تو استاد بھی اسی مقام پر رہتا۔ نمبر 3، استاد کی عزت اور رہنمائی۔ اگر وہ سمجھتا کہ مجھے کام آ گیا ہے، میں اب اپنا کام کروں گا، یعنی احسان فراموش نکلتا تو بھی ترقی نہ کرتا۔ نمبر 4، محبت اور خلوص۔ ایک دوسرے سے محبت اور خلوص کی بنیاد پر ہی یہ ترقی ہوئی۔ نمبر 5، حسد سے ماورا تعلق، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ نمبر 6، ایمانداری۔ دونوں میں سے کوئی ایک علیحدہ سے صرف اپنا ٹھیکہ پکڑتا یا پیسوں میں کوئی ہیر پھیر کرتا تو بھی یہ ترقی ممکن نہ تھی۔ نمبر 7، وعدے کی پابندی۔ کام کی وقت پر اچھے طریقے سے تکمیل سے لوگوں کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ نمبر 8، دعا اور مقدر۔ مذکورہ بیان کردہ خصلتوں سے بھی دعائیں بھی ٹارگٹ ہٹ کرتی ہیں اور مقدر بھی بن جاتا ہے۔ نمبر 9، اور سب سے بڑی بات، دھوکہ تبھی ہوتا ہے جب اپنی نیت میں کھوٹ ہو۔ اس چینل میں انشاءاللہ سبق آموز کہانیاں اور واقعات بھیجے جائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ۔